بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت نال عقیدت نال حضور دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى علمائه الربانيين وعلى أهل سنته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ صدقت يا رب العالمين وصدق رسولك النبي الكريم الأمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرقون، خذ أيدينا سهل لنا أثقالنا۔ امداد کن از بندغم آزاد کن،
در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مدھر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بحال مغرب ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة محبت نال پڑھو سارے الصلاۃ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله ساری دنیا سے کنارہ کیجئے ساری دنیا سے کنارہ کیجئے بس یا رسول اللہ پکارا کیجئے بس یا رسول اللہ بس یا رسول اللہ ادھر آلے بھی بولو بس یا رسول اللہ بار آلے بھی بولو بس یا رسول اللہ ساری دنیا سے ساری دنیا سے کنارہ کیجئے بس یا رسول اللہ کیجئے بس یا رسول اللہ اور قمر بولا میری خاطر یا نبی 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 قمر بولا میری خاطر یا نبی پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے
پھر سے انگلی پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے پھر سے انگلی کیجئے بس یا رسول اللہ پکارا کیجئے بس یا رسول اللہ اور عرش بولا میری خاطر یا نبی 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 عرش بولا میری خاطر یا نبی آپ جوڑے نہ اتارا کیجئے آپ جوڑے نہ اتارا کیجئے بس یا رسول اللہ پکارا کیجئے ساری دنیا سے کنارہ کیجئے بس یا رسول اللہ پکارا کیجئے تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل و علا دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے ساڈے سب دا مالک بھی ہے قادر مطلق بھی او دی ذات ہے بے نیاز بھی او دی ذات ہے ساری کائنات او دی محتاج ہے او کسے دا محتاج ہے نہیں اللہ سبحانہ و تعالی جل و علا دی شان دے لائق اس دی پاک بارگاہ حمد و ثنا پیش کرنے تو بعد درود لامحدود بارگاہ سرور کائنات تاجدار کائنات باعث تخلیق کائنات میرے توڑے سارے اندے لجبال آقا رحیم آقا کریم آقا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ عینی بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظیم رحیم کریم اور رؤوف بارگاہ ہدایہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد زینت مسند صدارت پروردہ آگوش ولایت جگر گوشہ درویش نقشبند منظور نظر حضور فخر المشایخ صاحبزادہ علی مرتبت پیر طریقت رہبر شریعت الحافظ القاری العلامہ صاحبزادہ میاں محمد ولید احمد جواد صاحب نقشبندی مجددی زیب سجادہ نشین درگاہ مقدسہ شرق پور شریف میری جماعت دے محترم محتشم علماء کرام برادران اسلام بزرگوں
نوجوان ساتھیو، دوستو، پیر بھائیو، بیلیو، رب کریم دے کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت پاک دے صدقے نال اساں اس پاک محفل وچ حاضر ہاں۔ اللہ کریم اپنے کریم محبوب دیاں کریمیاں دے صدقے نال ساڈے ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ ساڈے پیر بھائیاں محمد رفاقت علی نقشبندی، بابا جی محمد غلام علی غلام محمد نقشبندی اور دے جملہ پیر بھائیاں بیلیاں نے ساریاں تو سب مل کے اس پاک محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ سونا اپنے حبیب دے صدقے تو انہوں اپنی بارگاہ چوں تواڈیاں نیتاں دے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے۔ اشتہار تو تساں ٹائٹل پڑھیا ہو سی کہ اج دی اس محفل پاک دا اشتہار دا ٹائٹل ہے عزت رسول کانفرنس، اور انشاءاللہ بندہ حقیر و فقیر اس حوالے نال گفتگو جناب دے گوش گزار کرے گا۔ رب دے قرآن دے حوالے نال، سونے نبی دے فرمان دے حوالے نال، اور صحابہ نے اپنے سونے نبی دی عزت کنج کی تھی او دے حوالے نال۔ جدوں بھی کوئی بادشاہ ہوندا ہے او دے دربار دے آداب بنائے جاندے نے، کیویں آنا ہے، کیویں بہنا ہے، کنے کتھے کتھے بہ کے بادشاہ نال کنج گل کرنی ہے۔ بادشاہ دی بادشاہت مکدی ہے، او دے دربار دے اصول بھی او دے نال ہی ٹر جاندے نے۔ اونے جڑے آداب طریقے طور بنائے ہوندے نے وہ سارے او دے نال ٹر جاندے نے۔ لیکن قربان جاواں میں اپنے نبی دی بادشاہتوں، رب نے محبوب نو بادشاہ بنایا اور او دے دربار دے آداب بھی رب خود بنائے۔ میرے نبی دے دربارے آنا کیویں، میرے نبی کول رہنا کیویں، میرے نبی کول بہنا کیویں، بادشاہ جاوے دربار دے اصول بھی ٹر جاندے نے۔ قربان جاواں مدینے دے تاجدار دے دربار تو میرا نبی پاویں ظاہری دنیا تو پردہ فرما کر کے اپنی قبر انور تشریف لے جا چکے نے، لیکن آداب مصطفیٰ اج بھی اوویں موجود نے۔ اور اے جڑی گل میں کیتی ہے نبی پاک دی حیات دی بھی دلیل ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس ظاہری دنیا تو پردہ فرما کر کے قبر انور تشریف لے جا چکے نے، لیکن میرے نبی دے دربار دے آداب نہیں بدلے۔ کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمے بدل دے نہیں۔ رب کریم نے اپنے محبوب دے دربار دے اصول سکھائے کہ اے بھی غور کرو رب دے اس ویلے مخاطبین کون سن، کنہاں نو رب خطاب فرما رہا سی کہ میرے نبی کول آنا ہے تے انج آنا ہے، میرے نبی کول بہنا ہے تے انج بہنا ہے، میرے نبی دے سامنے بولنا ہے تے انج بولنا ہے، میرا نبی اگر کچھ دیوے تے انج لینا ہے، میرا نبی اگر چلے تے انج ٹرنا ہے۔ ایک کون سن؟ ایک کون سن؟ اے او سن جنہاں نو رب نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اے او سن جنہاں واسطے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے او سن جنہاں دے بارے چ رب نے فرمایا ہے محبوبہ جنہاں تیری بیعت کیتی تیرے ہاتھ رکھے، انہاں بتحقیق میری بیعت کیتی میرے ہاتھ رکھے۔ اے او سن، او زوات، او نفوس قدسیہ
جنہ تو رب راضی او رب تو راضی او اللہ دے برگزیدہ بندے نبی دے صحابہ جنہاں نو رب فرمایا انج کر کے جانا جے او نبی دے صحابہ واسطے حضور دی بارگاہ وچ آن دے اینے عذاب نے تے اج دے بندے واسطے کنے ہون گے؟ کوئی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ آج صحابہ کی بات ہوتی ہے، میں نے کہا مولویو صحابہ کی بات کرتے ہو صحابہ کے عمل کو نہیں دیکھتے؟ بہت تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، کھانا خراب ہو چکا ہے، دنیا کے لیے تمہاری دوڑ ہے، ختم ہو جائے گی، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری دوڑ بھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لو میرے بابا جی، میرے خواجہ صاحب اعلیٰ حضرت شیر ربانی ثانی لاسانی حضور گنج کرم حضور داتا گنج بخش لجویری خواجہ معین الدین چشتی جمیری، جتنے بھی اولیاء کے بزرگ تھے ان کی دوڑ دنیا کے لیے نہیں تھی، ان کی دوڑ مدینے کے تاجدار کے لیے تھی۔ چاہے چلے گئے ہیں لیکن نام آج بھی زندہ ہے۔ مولویو صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابہ کے عمل کو کیوں نہیں دیکھتے؟ صحابہ نے نبی پاک کی عزت کیسے کی؟ میرے نبی فرمائیں یہ تو نے انگلی میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ انگوٹھی ڈالی ہوئی ہے، سونے کی فرمایا تو نے جہنم کا انگارہ ڈالا ہوا ہے۔ صحابی انگوٹھی اتار کے رکھ دے، میرے آقا تشریف لے جائیں۔ صحابہ کہیں آقا چلے گئے، اب انگوٹھی جیب میں ڈال لو، تو صحابی رسول یہ کہتے ہیں جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں وہ میرے گھر میں نہیں جائے گی۔ شادی کی پہلی رات ہو، او شادی دی پہلی رات ہو بے ادھروں میرے مصطفیٰ دا بلاوا آ جائے، غلاموں احد شریف دی تیاری کرو، پہلی رات احد شریف دی تیاری کرو۔ میرے نبی دے صحابی جنہاں نو حضرت حنظلہ آخدے نے، بی بی نو چھڑیا، بی بی کو چھڑ لگے، بی بی نے دامن پھڑ لیا، عرض کر دیئے میرا سرتاج سارے انو چھڑا کے میں تیرے کو لائیاں، باپ چھڑیا، ماں چھڑی، خاندان چھڑیا، تو آڈے کو لائیاں، تو اسی کدھر چلے ہو؟ فرمایا لکھ بیبیاں نبی دے فرمان تو قربان ہو جان۔ میرے نبی دا پیغام آیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے پیغام تے سب کچھ چھڑیا، احد شریف جے پہنچ گئے نے، میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے تلوار چلائی، دشمن تے بجلی ورگوں گرج دے پہنے، شیطانہ نو جہنم واصل کر دے جا رہے ہیں، کافرہ نو جہنم واصل کر دیا، میرے نبی دا غلام شہید ہو گیا۔ جدوں شہیداں دے جنازے، شہیداں دیاں باڈیاں، شہیداں دے جسم نو کٹھا کیتا جا رہا ہے، سارے شہداء دیاں باڈیاں مل گئیاں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم پاک دا پتہ نہیں پیا چلدا، مدینے دے تاجدار نے واللیل دیاں زلفاں والے والضحیٰ دے چہرے والے مازاگ دے لیلا والے علم نشرہ دے سینے والے سونے مدینے والے میرے سونے نبی نے انج کر کے آسمان وال ویکھیا، صحابہ پوچھ دے لے سونیا کی پہ ویکھ دے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ حنظلہ نو فرشتے اتے لے جا کے غسل پہ دے لے، فرشتے غسل پہ دے نے، حضرت حنظلہ نے میرے نبی دے ایک اشارے تے سب کچھ چھڑ دیتا،
اپنی جان تے دے دیتی پر نبی دی عزت تے حرف نہیں آن دیتا نبی دے ادب وچ کمی نہیں آن دیتی اسے دن تو حضرت حنظلہ دا لقب پہ گیا ہے رسول الملائکہ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب دا قرآن پڑھیے رب نے اپنے محبوب دی عزت دا کیویں سبق ارشاد فرمایا ہے اللہ فرماندا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم میرے محبوب نو انجنا پکارو دعا الرسول میرے محبوب نو انجنا پکارو جی میں ایک دوسرے نو پکار دے اٹھاؤ علامہ جلال الدین حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دی خصائص شریف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھے آئے میرے نبی دے ذاتی نانل نبی نو پکارنا حرام ہے یا محمد اس طرح کہہ کے علامہ جلال الدین سیوطی بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں آپ فرماندے نے میرے نبی دا نام لے کے پکارنا حرام ہے سونیا نبی نو کیویں پکارنا ہے نبی نو کیویں سجا لانی ہے فرمایا انج نہیں جی میں ایک دوسرے دا نام لے کے او ماجیا اوئے اوئے اس طرح ذاتی نام لے کے نہیں میرے محبوب نو پکارنا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا خیر خلق اللہ ذاتی نام لے کے نہیں پکارنا اور کسے دے دینے سوال آ سکتا ہے ٹر جاواں کوئی مولوی سوال کر سکتا ہے تھوڑے میاں صاحب نے آکھا یا محمد کہہ کے نہیں پکارنا جبریل میرے نبی نو اے حدیث ہے جبریل جنو حدیث احسان بھی آخدے نے میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے میرے آقا سامنے تشریف فرمانے ہیں جبریل آندے نے یا محمد اخبرنی عن الاسلام اگے سوال احسان کیے ایمان کیے اسلام کیے جبریل نے کہا یا محمد میں کہا پہلا جواب دے اے حلے اودوں دی گل ہے جدوں اے آیت نازل نہیں سی ہوئی جے اے آیت نازل ہون تو بعد دی گل ہے جبریل نے نبی دا ذاتی نا ذاتی سمجھ کے نہیں پکاریا او نا جنہ صفتانو محیط ہے او نا صفتانو ذہن چ لے کے پکاریا ہے کیونکہ اسم محمد خود اپنے اندر بے شمار صفتاں لے کے تشریف فرمائے ہیں جی حضرت جبریل نے اونا صفتانو ذہن چلے آکے کیوں محمد کون دائے اللہ دی
یحمد حمدن بعد حمدن جدی ایک تعریف مکدی نہیں ہے دوجی شروع ہو جاندی ہے جبریل نے نبی دا نام ذاتی سمجھ کے نہیں لیا بلکہ اس ذاتی نام دے اندر جڑیاں نبی دیاں شاناں نے انہاں نال لیا اے حضور دی عزت میرے نبی دا احترام میرے نبی دا ادب رب خود پہ سکھاندا ہے حاضر سلطان محمود غزنوی دی گل سناواں سلطان محمود غزنوی بہت اعلیٰ بادشاہ سلطان ہے بڑا اچھا آدمی ہے ایاز او دا غلام ہے پانی پین دی ضرورت ہوئی توجہ پانی پین دی ضرورت ہوئی ہے حضرت سلطان محمود غزنوی نے آکھیا او ایاز دیا پترا پانی لے کے آ پانی لے کے آ او دا پتر ایاز دا پانی لے کر کے سلطان محمود غزنوی دے کھول آ گیا ہن ایاز پریشان ہو گیا ہے پتہ نہیں میرے پتر نو نہ لے کے کیوں نہیں بادشاہ نے بلایا ہے پتہ نہیں میرے پتر نو نہ لے کے کیوں نہیں پکاریا ہے ایاد پریشان پھردا پیا ہے سلطان محمود غزنوی نے فرمایا او ایاد کیوں پریشان کیوں حیران کیوں پیا پریشان پھرنا ہے عرض کردہ ہے سلطان جی تسا میرے پتر کولوں پانی منگیا پر او دا نام لے کے نہیں بلایا تسا کیا او ایاز دیا پترا پانی لے کے آ میں سمجھیا پتہ نہیں میرے پتر کل کوئی گستاخی ہو گئی ہے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے تسا او دا نام نہیں لیا او نبی دے غلاماں دھیان نال جواب سنیا جے جڑے بادشاہ اج دی محبت رکھ دے سن انہاں دے دور دے اندر دودھ دیاں نہراں چل دیاں سن مسلمان ترقی تے جا رہا سی مسلمان دا عزت وقار سی مسلمان دا مقام سی لیکن جدوں دے انج دے بے غیرت حکمران آ گئے جنہاں اپنے نبی دی عزت دا سودا کیتا نبی دے مقام دا سودا کیتا اغیار نال جفے مارے ڈالراں تے ریالاں دی خاطر نبی دی عزت دا سودا کیتا مسلمان ذلیل ہو گیا مسلمان خار ہو گیا میرے نبی دے غلامہ آج بھی سمجھ جا جے جانا ہے اس دنیا دے دنیا والے تیری عزت کرن تے عزت اودوں ہی ہوے گی جدوں تو نبی دی عزت دا چوکیدار بن جائے گا یہ بھی بادشاہ ہے دھیان نال توجہ نال سنیا جے یہ بھی بادشاہ ہے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایاد آخدہ بادشاہ پتہ نہیں میرے پتر کو کوئی بے ادبی ہو گئی ہے کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو ساودہ نام نہیں لیا حضرت قبلہ میاں ولی احمد صاحب ذرا دھیان فرمایا جے سلطان محمود غزنوی آخدہ ہے او ایاد پریشان لائیو تیرے پتر کو کوئی بے ادبی نہیں ہوئی حضور پھر نام کیوں نہیں جلیا فرمایا تیرے پتر دے نام وچ لفظ محمد ہوندا ہے جس ویلے میں تیرے پتر نو پکاریا سی او تو میرا وضو نہیں سی میں تے اپنے نبی دا نام او تو لئی لاواں جدوں میں وضو کر کے بیٹھا
دل بھی یاد وہاں ہے نا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے پلکوں سے پلکوں سے اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دیلا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت صحابہ ناخنوانا نیل نہ لا کے نبی دے دروازے تے دستک دین دینے اے نبی دی عزت اچھی 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 پہنچ کے نبی شاڑے ورگا یہ کوئی حضور دی عزت ہے نبی کچھ کر نہیں سکتا ہے نبی پاک دی عزت پہ بیان کرنا ہے نبی کو اختیار کوئی نہیں ہے حضور دی عزت ہے میرے نبی دے صحابہ نیل نہ لا کے دستک دین دینے کئی صحابہ نے اپنے آپنوں کھرا بچ محصور کر لیا اسی حضور دی بارگاہ بچ جاندے ساں آوازاں اونچیاں ہوندیاں ساں ساڈا تباہ و بربادی دا سامان ہو جائے گا قربان جاوا میں اپنے نبی دے علماء دے عشق تو جنہ رب دے حکم تے اپنا سب کچھ بدل لیا لہجے بدل لے آواز بدل لی اپنا طور طریقہ بدل لیا پھر رب نے بھی فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول امتحن اللہ قلوبهم للتقوی فرمایا لوگوں جنہ متقین دیکھ لے میرے نبی دے صحابہ دیکھ لو چھ سال بیت گئے کنے 6 سال میرے نبی پاک مکہ شریف تو ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے 6 سال بیت گئے کعبہ شریف دی زیارت نہیں ہوئی کعبہ شریف بیت اللہ شریف نہیں دیکھیا ہجرت دا 6واں سال آیا میرے نبی نے اپنے علماء نو فرمایا علماء صحابہ جی آقا چلو چلیے عمرہ شریف کرنے واسطے میں تھے ایک محبت علی گل کرا عمرے دا او گروپ جس گروپ پہ اونا عمرے والیاں دا مرشد ہوئے
جس گروپ پہ عمرے والیاں دا مرشد ہوئے عمرے والیاں گروپ دیاں وہ پیران نے وہ پیر یون پیڑ نہ ہون وہ پیر یون پیڑ نہ ہون مریداں دیاں جیبان علی عمرے کرنا تے بچت بھی کافی ہو جائے یہ پورا جہاز پیر صاحب لے کے آئے ہیں تے میں کہا پیر صاحب نے ایک کاروبار چنگا بنایا ہے تے جے ایک کاروبار کرنا سی تے پھر کوئی جی میں دفتر کھولے ہوں نے ہمیں کوئی ویزا آفس کھول لیں دے ٹریول ایجنسی کھول لیں دے میں سارے پیران دی گل نہیں پہ کرتا میں پیڑان دی گل پہ کرنا نالے عشق دے دعوے تے نالے گستاخاں نال جپے سمجھ نہیں آئی دونوں نالے عشق دے دعوے پورا جنازہ ہائی جیک کر لیں غازی تے ہے ساڈا غازی نال تے ساڈے تو علاوہ کسی دا تعلق ہی نہیں سی غازی نے سانو اینے خط لکھے مولوی ہو تہاڈا کھانا خراب ہو جائے مولوی ہو غازی دے نام نو کیش کرنا لیو سانو اینے خط لکھے تے میں کہہ جدوں عدالتی کٹہرے چ کھلوتا سا اودوں کدوں کیوں تینوں موت پا گئی سی بعد جی تینوں غازی صاحب نے خط لکھنے سن اودوں تینوں موت پا گئی سی آکھیا سی میں تے جانتا ہی نہیں اینوں تے جے تو غازی نو جان لیندا پورے زمانے نے تینوں جان لینا سی زندہ غازی تیرے جانثار بے شمار غازی تیرے جانثار غازی تیرے جانثار جرت و بہادری جرت و پیر بیکھنا بہادری جے آپ پیر بیکھنا جے تے آپ پیر صاحب بیٹھے آپ پیر بیکھنا جے تے پھر باوے راول پنڈی ٹر جی آجے سمجھ نہیں ہوندی بھئی ڈر تے اساں رکھے ہی کدی نہیں جنوں پیڑ پیارا ہے وہ پیڑ رکھے سانو تے وہی پیر پیارا ہے جنوں مدینے والا پیارا ہے 5 سٹار ہوٹلاں چ ملنگنیاں تے ولیمے تے دعوتاں کرو حرج کوئی نہیں اللہ دیوے تے حلال کمائی نال دتی ہوئے کرو تے جے کسے ایجنسیاں کو لے کے تے نبی دی عزت دا سوجا کرنا تے پھر لتر ہی پاؤنے نے حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شاخ سے دریا لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں توجہ ہے مرشد ہوئے تے ہمیں دا جڑا حجرے چ بہ کے درود و سلام دیاں تسبیحاں بھی کرے تے جے نبی دی عزت دی گل آوے تے ڈی چوک چ بمب بھی کھائے ہمیں ڈی چوک ہوئے جتھے بھی نبی پاک دی عزت دی گل ہوئے پھر وہ مصلحت دا شکار نہ ہوئے پھر وہ مصلحت دا شکار نہ ہوئے کہ میرا فلان رشتہ کمزور ہو جائے گا فلان کی کچھ آکھے گا میں نو ٹکٹ نہیں ملے گی میں نو فلان ہی ہوئے گا میری پارٹی کمزور ہو جائے گی جیڑا نبی پاک دی عزت دا سودا کرے رب کعبہ دی قسم کدی او دی عزت باقی نہیں رہندی عزت او دی باقی رہندی ہے جیڑا نبی دی عزت دا چوکی دار ہوئے میں اکثر گل کرنا دسو تے صحیح ممتاز حسین قادری کیڑے پیر دا پتر سی
دسو تے صحیح ممتاز حسین قادری کیڑے عالم دا پتر سی؟ نہ پیر دا پتر ہے، نہ عالم دا پتر ہے، نہ کسے شیخ الحدیث دا پتر ہے، پھر بھی عزت پیران نالوں ود ہے۔ پھر بھی عزت پیران نالوں ود ہے۔ بابا رفاقت علی پیران نالوں عزت ود ہے کہ نہیں؟ جڑی ایمبولینس ہے غازی صاحب دی چار پائیے، پیر اس ایمبولینس نو چمن لگے نے۔ جی عزت پیران نالوں ود ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ پیر دا پتر نہ ہوئے عزت پیران نالوں ود ہوئے تے پھر کچھ تے سوچنا پوسی پیران ہیں، پیڑا نو کچھ تے سوچنا پوسی نا۔ اے دی عزت کیوں پئی ہوندی ہے؟ اس واسطے کہ انہیں نبی دی عزت تے چوکیداری کیتی ہے۔ کوئی سمجھ آ گئی ہونا؟ کتھوں دا بھی پیر ہوئے، پاویں کالی چٹی تے جویں دی مرضی ٹوپی، ہری ٹوپی پاوے تے پاویں کالی ٹوپی پاوے، جیڑا بھی ہوئے عزت اسے پیر دی کرنی ہے جڑا نبی دی عزت دا چوکیدار ہوئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ میں جڑی گل پہ کردہ ساں، عمرے وال جا رہے ہو تے گروپ پہ مرشد بھی ہوئے، پیر دا بھی ساتھ ہوئے، نالے چوپڑیاں تے نالے ادھر بھی دید ادھر بھی دید، مرشد نال ہوئے تے بندہ کڈا راضی ہوندا ہے، کڈا راضی ہوندا ہے یار میں مرشد دے نال عمرہ کیتا ہے۔ ذرا بلا تمثیل و تشبیہ دھیان تے کرے آجے۔ عمرہ چلیں نبی دے صحابہ تے عمرے وچ نال کون؟ امام الانبیاء۔ کڈا سونا منظر ہوئے گا تے صحابہ دی کڈی خوشی ہوئے گی، نالے دید تے نالے عید۔ 6ویں ہجری 6واں سال ہے، حضور فرمایا صحابہ چلو چلیے عمرہ شریف واسطے چلیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو لے کے آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ مکے دے کافراں نو پتہ چل گیا حضور تشریف لے آ رہے ہیں، اونا سمجھیا حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ حدیبیہ دے مقام تے روک دیتا گیا، میرے آقا ٹھہر گئے، صحابہ بھی ٹھہر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان جی آقا میں صدقے قربان جی سونا میں قربان جاواں۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان جی مکے جاؤ، جا کے اسلام دا پیغام بھی پہنچاؤ، جڑے اوتھے تواڈے مسلمان بھائی موجود نے اونا نی فتح دی خوش خبری بھی سناؤ۔ حضور فرمایا خوش خبری بھی سنا کے آیا جائے کہ مکہ فتح ہونا لائے، اسلام دا پیغام بھی پہنچایا جائے، فتح مکہ دا اعلان بھی سنایا جائے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ توجہ نال جڑی میں گل کرنا چاہنا دھیان نال سنیا جے۔ کون جا رہے ہیں؟ عثمان جا رہے ہیں۔ کنے بیلی نال نے؟ کلے عثمان غنی جا رہے ہیں۔ حضور فرمایا عثمان جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینیا کھیا سونیا میں کلا جاواں، اوتھوں تے کافراں نے کڈیا سی، او اینے جانے میں کلا۔ توجہ دھیان نال سنیا جے۔ اینیا کھیا سونیا
او کافر اینی کثیر تعداد وچ میں کلا نہیں نہیں عثمان غنی نو اے 85 جڑا نبی دی عزت دا چوکیدار بن جائے او کلا نہیں ہوندا او دے نال اللہ ہوندا ہے توجہ ہے راہ وچ حضرت ابان بن سعید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مل پائے ہلے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا مل پائے سواری تے نال بٹھایا زمان دیتی حضرت عثمان غنی دھیان نال سنیا جے مکہ شریف پہنچ گئے نے صحابہ کرام جڑے نبی دے غلام سن انہاں نو خوشخبری سنائی اسلام دا پیغام دیتا آکھیا اسی لڑن واسطے نہیں آئے ہاں اسی تے عمرے دی ادائیگی واسطے آ رہے ہاں کافر آکھیا اس سال اساں عمرہ نہیں کرن دینا اس سال اساں طواف نہیں کرن دینا ہن اگلی گل دھیان نال سنیا جے ادھروں سامان مکہ شریف وال ٹرے نے صحابہ آخ دے لے واہ سامان تیری قسمت کو قربان جائیے اسی ایتھے ہاں تسی اوتھے پتہ بیت اللہ شریف دا طواف بھی کر لیا ہوے گا جدوں میرے نبی نے صحابہ دی یہ گل سنی میرے آقا نے سونے لب کھولے میرا سونا نبی سونے 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 بولے فرمایا صحابہ مینوں تے انج لگدا ہے عثمان میرے بغیر ایک سال بھی مکہ روے میرے تو بغیر طواف نہیں کرے گا توجہ ہے ہن ویکھو نا غلام دے پیار تے نبی نو کنا یقین ہے حضور فرمایا مینوں تے انج لگدا ہے کہ عثمان پاویں میرے تو بغیر سال بھی اوتھے رہن طواف نہیں کرنا طواف کافر آیا آخدے نے عثمان مکہ شریف ہیں سامنے بیت اللہ ہے طواف کر لے طواف کر لے طواف کر لے اوہی گل جڑی میرے نبی نے فرمائی سی توجہ حضور حدیبیہ دے مقام تے اے فرمایا عثمان پورا سال بھی اوتھے رہن میرے تو بغیر طواف نہیں کرنگے حضور نے حدیبیہ دے مقام تے گل کی تھی حضرت عثمان نے
مکہ شریف ہے گل کیتی فرمایا کافر ہو میں اپنے نبی تو بغیر ہمیں ایک سال بھی مکہ روا کبھی طواف نہیں کراں گا. کوئی سمجھ آئی حضور دی عزت دی؟ کوئی سمجھ آؤں دی بھی کوئی نہیں. اے صحابہ دی گل پہ کرنا. اے خلفائے راشدین بچوں خلیفہ صالح داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی دی محبت دی گل پہ کرنا حضور دے نال اور نبی دی عزت و احترام دی گل پہ کرنا. مولویو مکے جا کے عمرے کرنا لے ہو کعبے دے طواف کرنا لے ہو چکر لانا لے ہو دھیان تے کرو. عثمان غنی کعبے دا طواف نہیں کیتا 6 سال بعد گئے کعبے دا طواف نہیں کیتا. کیوں نہیں کیتا بھئی؟ کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے کہ عثمان غنی اے محبت رکھ دیان کہ میں اپنے محبوب تو اگے نہیں ود سکتا کہ میرے نبی طواف کرنے چ پیچھے رہن او بعد جو کرن تے عثمان پہلوں کر لے. فرمایا نبی دی عزت میں بے ادبی نہیں کر سکتا. طواف ہوندے رہن گے پہلوں نبی دی عزت دی گل ہوے گی. میرے نبی پاک دے غلام حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف وچ نے افواہ اڑ گئی عثمان غنی نو کافرہ شہید کر دیتا ہے. توجہ رکھیا جے اے سارا پھیل گیا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا صحابہ کٹھے ہو جاؤ سونے کی حکم ہے. فرمایا عثمان دے خون دے بدلے دی بیعت لینی ہے. مولوی نے کان چکے. تم کہتے ہو نبی علم غیب جانتا ہے. اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو حضور کو پتا ہوتا نہ عثمان زندہ ہے تو زندہ کے لیے پھر بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ حضور کو پتا نہیں. میں کیا مولویہ اننے نو انہیرے چ بڑی دور دی سجی جی نبی کو اگر علم ہوتا تو نبی بیعت کیوں لیتے؟ میں کیا مل پونا ہے. عثمان غنی نے میرے نبی دی عزت واسطے کعبے دا طواف چھڑیا. توجہ کعبے دا طواف چھڑیا. میرے نبی یہ جان دے سن عثمان زندہ ہے. ایسے واسطے فرمایا اے میرا ہاتھ ہے اے عثمان دا ہاتھ ہے. حضور جان دے سن عثمان زندہ لے پھر بیعت کیوں لئیے؟ اے دسن واسطے جڑا نبی دی عزت بھی خیال کردا ہے پھر نبی او دی عزت دا خیال کردا ہے. فرمایا حالت افواہ اٹھئیے اے طواف چھڑے نے عثمان نے میرے واسطے بیت اللہ شریف دا طواف چھڑیا میرے واسطے. ہون اگر عثمان دے وال کسے نے اکھ چک کے بھی ویکھی تے نبی انہوں چھڑن کے نہیں. اے مول پایا ہے نبی دی عزت دی چوکی داری کرنے والے دا نبی نے مول پایا ہے. میرے نبی دے غلام واپس آئے عثمان غنی ذوالنورین نو صحابہ ود کے مل دینے آخ دین عثمان
کتنے خوش قسمت ہو طواف کر آئے ہو طواف کر آئے ہو حضرت عثمان غنی دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے فرمان لگے صحابہ تسی میرے متعلق صحیح نہیں سوچیا ایک کیویں ہو سکتا میں اپنے آقا تو بغیر طواف کر لا ایک کیویں ہو سکتا میں اپنے محبوب تو بغیر طواف کر لا اور مولویوں آج نبی پاک دی عزت ہن مینوں کوئی مولوی کڈ کے دکھا دے کہ حضور نے جدوں حضرت عثمان نو بھیجیا سی تے اے فرمایا ہوئے عثمان میرے تو بغیر طواف نہ کریں کسے بھی مولوی اپنے بیگانے کسے چیلنج میرا کوئی دکھا دے کہ میرے آقا نے فرمایا ہوئے عثمان جا کے طواف نہ کریں عثمان جا کے خانہ کعبے دا طواف نہ کریں میرے آقا نہیں فرمایا لیکن جڑا اندر عشق دا بوٹا لگا ہے نا اور جڑا ایمان محبت والا ایمان ہے نا اس ایمان نے آکھیا عثمان اپنے آقا تو بغیر امام تو بغیر جماعت نہیں ہوندی اپنے آقا تو بغیر طواف نہ کریں اسے گلوں سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کھولے آتے کی فرمان دینے عشق جنہ دے اے پلے آیا انہاں لگیاں کون سمجھاوے سامل دے بے ہتھوں ستیاں آنی جگاوے لوگی عاشق اور متی دیول لوگی عاشق متی دیونے پر عاشق متی نہ آوے میں قربانی جڑا لگیاں توڑ نبھاوے شان مصطفیٰ علماء اہل سنت توجہ ہے کعبے دی عزت ہے نا گل میرے ذہن جاگی دھیان نہ سنیا کعبے دی عزت ہے نا سارے ہی منتے ہیں جی کعبہ عزت والا ہے کہ نہیں بولو نا ہے نا عزت والا ہے کیوں یہ دیتے رب دیاں تجلیاں پہنتیاں رب دے جلویاں دا مظہر ہے دھیان نال گل سنیا جے ضائع نہ کر چھڑیا جے حضور دی عزت دی گل کرنی میں کعبہ بڑی عزت والا ہے
بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن میرے آقا نے کعبے وال اشارہ فرمایا، چہرہ انور فرمایا، فرمایا کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، لیکن میرے غلام بندہ مومن دی عزت تیرے نالوں زیادہ ہے۔ توجہ ہے؟ کعبے دی عزت دی سارے گل کر دیں نا، حضور فرمایا کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، لیکن غلام مومن دی عزت تیرے نالوں زیادہ ہے۔ ہن میں پوچھنا چاہنا مومن دی عزت کیوں ہے؟ مومن دی عزت کیوں ہے؟ اس واسطے کیوں نے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اور جڑا نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دا غلام بن جائے او دی عزت تے نہیں ہے کہ کعبے تو بھی وعدوں دی شان ہے، اور کلمہ پڑھنے والے دی شان ہے تے کلمے والے دی کی شان ہے۔ کعبے دی شان ہے، ایک نبی دے غلام امام ہے، بغیر توجہ تو کعبے وال جہت کعبے وال منہ کر کے چھک چھٹی، سیاپا نے حضور نو دسیا، میرے آقا فرمایا انہوں امام نہیں بنانا۔ حضور فرمایا توجہ، انہوں امام نہیں بنانا، اے امامت دا اہل نہیں ہے، اینو قبلے دی عزت دا خیال نہیں ہے۔ توجہ، او جیڑا کعبے دی عزت دا خیال نہ کرے او امام نہیں رہندا، تے جیڑا کعبے نو وسان والے دی عزت دا خیال نہ کرے او ایمان والا نہیں رہندا۔ کوئی سمجھ آیا؟ حضور دی عزت، میرے نبی دا مقام، میرے نبی دی شان، اور ایک مومن دی عزت کعبے نال زیادہ ہے۔ حضور دی عزت دا اندازہ تسی آپ ہی ڈالا، ایمان نہیں رہندا جڑا نبی پاک دی عزت دا چور ہو جائے، جڑا نبی پاک دی عزت دا غدار ہو جائے۔ فتح الباری اٹھاؤ، علامہ عینی دی، جلال الدین سیوطی دی اٹھاؤ، خصائص کبریٰ حضرت قاضی ایاد مالکی دی، الشفاء بے تعریف حقوق المصطفیٰ، نسیم الریاض اٹھاؤ، اور نبی دے غلاموں چونو پتہ لگے میرے نبی دے غلاموں اے فتوہ دے چھڑے آئے، جان دے ہویا یا ان جانے بچ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرے، فرمایا او ایمان والا نہیں رہندا۔ او ایمان والا نہیں رہندا۔ اور ایک گل بھی سمجھ لیا جے، کوئی اے عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ ضروریات دین دا پتہ جنا کی ہوندیاں ہیں؟ پتہ جے ضروریات دین کی ہوندیاں؟ کوئی اٹھ کے دسو ہاں، علماء تو علاوہ ہے کسی نو پتہ؟ یہ آندے نے جی سانو مولویاں مسئلے دسے ہی نہیں، پاکی پلیدی دے نماز دا طریقہ نہیں دسیا، نماز پڑھن دا، روزے دے مسائل نہیں دسے، زکات دے مسائل نہیں دسے، حج دے مسائل نہیں دسے۔ اور میں کہا سارے مولویاں دی سٹھو، اے ضروریات دین نے، انہاں دا سکھنا تواڈے تے فرض ہے۔ پوچھو مولویاں کولو، اے نہیں پہ ساری گل مولویاں تانوں دسنی۔ اے ضروریات دین دا سکھنا ہر مومن تے لازم ہے، ہر مومن تے
لازم ہے کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ یا اللہ سانو آندے نہیں سی نماز، سانو پاکی پلیدی دے مسائل آندے نہیں سان، اس وجہ یہ خیال نہیں کر سکے، اے عذر قبول نہیں ہونا، اے ضروریات دین نے اینا دا سکھنا ہر بندہ مومن تے لازم ہے، اینا تو بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تے جڑا اصل دین ہوئے اینے ضروریات دین اینا دا سکھنا سمجھنا ہر کلمہ کو تے لازم ہے۔ یہ جڑا اصل دین ہے وہ دی عزت دے گل سمجھنا پتہ رکھنا اے بدرجے اولا لازم ہے۔ نبی پاک دی بارگاہ چ صدا کیویں لاؤنی ہے، کیڑا جملہ تے کیڑا لفظ تے کیڑا حرف ہے جیڑا حضور دی شیان شان نہیں ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہوئے گا کہ میں نو پتہ نہیں سی کہ جو میں بولی ہے حضور دی بے ادبی تے گستاخی ہے یا نہیں۔ اصل دین میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، اصل دین حضور دی ذات ہے۔ اس واسطے اے دے بارے ہر بندہ مومن تے لازم ہے کہ وہ پتہ رکھے میرے نبی دی عزت کی ہے، میرے نبی دا مقام کی ہے۔ پھر انہوں اے بھی سمجھ آ جائے گی کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھانک دینے انہوں اے آپ ہی سمجھ آئے گی، کسی مفتی کو جان دی ضرورت نہیں پوے گی، انہوں اے آپ ہی سمجھ آ جائے گی یہ نبی دا گستاخ ہے، یہ حضور دا گستاخ ہے، یہ نبی پاک دا بے ادب ہے۔ حضور دے غلاموں آخری گل عرض کرن لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی علماء کو دوسری سنی ہوئے گی، میں تھوڑی جی تشریح وچ کرنی ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے پاک کے محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول دا ہے جی، توجہ ہے، غازی صاحب دی گل کرنی ہے نا آخر تے۔ محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول دا ہے، سواری مصطفیٰ دی ہے، سوار میرے نبی نے، تے سواری بھی کیڑی جنہوں اسی بالکل بے عقل آکھیے نا انہوں آخنے تیرا تے دماغی کھوتے دا ہے۔ جانوراں دیاں بھی کیٹاگریز نے، کوالٹیز ہوندیاں نے جی۔ گدھا جانوراں بچوں بے وقوف ترین جانور سمجھا جاندہ جی، انجی ہے نا، لیکن او گدھا جدی پشت تے میرے نبی بیٹھ گئے، جدی پشت تے حضور تشریف فرما ہو گئے، وہ گدھا بھی ان بے وقوف نہیں رہا، انہوں بھی عقل آ گئی ہے۔ ابو بکر دا بوبا کیڑا ہے، علی دا بوبا کیڑا ہے، عائشہ دا دروازہ کیڑا ہے، فاطمہ دا دروازہ کیڑا ہے۔ توجہ ہے، میرے سونے نبی سواری دے تشریف فرمان ہیں۔ سواری عبداللہ بن ابی بن سلول منافقان دے سردار دے محلے وچ آ گئی۔ عبداللہ بول دایا دے آدانی نتن حمارک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماداللہ ماداللہ ماداللہ، آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سواری کدے دیں، نتھنیاں وچوں نکلن والی بو نے مینوں تکلیف دیتی ہے، میرے نبی ہلے نہیں بولے۔ بیان کرنا اے جڑی گل میں کرنا چاہنا ماں، حضور نہیں بولے، میرے آقا نے لب نہیں کھولے، کولی نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے نے، میرے نبی دے غلام نے بول کے آکھیا، او خبیثہ، او بدبختہ، واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا۔ میں پوچھنا چاہنا ماں، کدی کسے نے کدے دے خوشبو دی مثال دیتی ہوئے؟
کدی کسے گدے دی خوشبو گل لے تک نہیں سمجھے تواڈے چوں کسے دے محلے چ کھوتا ہوے تے آ کول کھلار کے ویکھو یار دی کڈی خوشبو ہے کدی کسی آکھیا وے کھوتے دی خوشبو وہ گڈے دی خوشبو قربان جاواں نبی دے صحابہ دے عشق تو میرے نبی نہیں بولے صحابی بولے فرمایا پئی والا میرے نبی دے کدے دی خوشبو بو تیری خوشبو نہ لویا لائے ہن جڑی گل ہور میں کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کو پوچھیا علماء دی توجہ چاہنا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کو پوچھیا حضور میں جواب دیواں کہ نہ دیواں سونیا اے نبی پاک دی توہین نہیں کیتی انہیں دھیان رکھیا جے حضور جس گدے تے سوار نے او دی توہین کیتی حضرت عبداللہ بن رواحہ آندے نے جی عدالت ماں برائے عدالت ماں برائے عدالت اب دھیان کریا جڑا میں مسئلہ بیان کرن لگا استدلال کرن لگا جڑے میں سب تو بڑی کائنات دی عدالت حضرت عبداللہ بن رواحہ دے سامنے سب تو بڑی عدالت میرے مصطفیٰ دی عدالت ہے حضور دی ذات سامنے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کو نہیں پوچھیا سونیا جواب دیواں کہ نہ دیواں تواڈے کدے بھی توہین ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بغیر پوچھیا جواب دے کے دس دیتا کہ جدوں نبی دی عزت دی گل آ جائے ادوں عدالتاں ول رجوع نہیں ہوندا عشق ول رجوع ہوندا شان مصطفیٰ توجہ مسلمانوں ہن جڑی اگلی گل کر لگا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ تو کیوں پیا غصے ہونا ہے انہیں کیڑا میری توہین کیتی ہے انہیں میرے گدے دی توہین کیتی ہے نا پیان کرے آجے عبداللہ تو کیوں پیا غصے ہونا ہے حضرت عبداللہ نے حدیث دی شرح وچ لکھیا ہے حضرت عبداللہ نے اودے محلے چ کھلو کے انہوں لتاں بھی ماریاں انہوں ٹھٹے بھی مارے انہوں زخمی بھی کیتا آپ بھی مار کھاتی حضرت عبداللہ ڈرے نہیں او دے محلے چ کھلو کے او دا جواب دیتا اوے غازی ممتاز حسین قادری نو سبق ملیا سی وردی بھی حکمران دی کان بھی حکمران دی محلہ بھی حکمران دا برتی بھی حکمران دی اوتھے کھلو کے نبی دے گستاخ نو مار کے دس چھڑیا سی صحابہ دے منن والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت گستاخوں پہ لعنت گستاخوں پہ لعنت گستاخوں پہ لعنت گنجوں پہ لعنت گنجوں پہ لعنت علماء حق اہل سنت والجماعت غیرت مند اہل سنت غیرت مند اہل سنت نعرہ رسالت آستان آریا کوٹلا شریف
یا شرف اور شریف زندہ باد نعرہ رسالت توجہ ہے ہاں ہن حدیث دیاں قسماں نے حدیث قولی حدیث فعلی حدیث تقریری یہ حدیث تقریری ہے جڑی حدیث وچ نبی پاک دا فعل ہوے اونوں حدیث فعلی آکھدے نے ادھے حضور دا قول مبارک ہوے گل مبارک ہوے اونوں حدیث قولی آکھدے نے تے جڑا کم حضور دے سامنے ہوے میرے نبی اودے تے خاموش رہن اونوں حدیث تقریری آکھدے نے حدیث تقریری او ہوندی ہے جدے تے نبی دی مہر خاموشی دی لگی ہوے نبی دی خاموشی دی رضا دی مہر لگی ہوے میرے نبی ایتھے خاموش رہے نے کچھ نہیں آکھیا دس دیتا عبداللہ جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے تے ہن تو کیڑا کھوتا تے کھوسا ہوویں جڑا ممتاز قادری نو قاتل آکھن والا ہوویں اے تے دنیا دی کائنات دی سب تو بڑی عدالت میرے نبی دی عدالت او خاموش رہی ہے میرے آقا خاموش رہنے عبداللہ جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے تے تو کون نئے بولن والا کہ غازی ممتاز حسین قادری غلط کیتا ہے جنوں نبی ٹھیک آکھے انہوں تو غلط آکھے تیرا خانہ خراب ہو جائے گا زندہ باد اوہی ہوئے گا جڑا نبی دے صحابہ دے راہ دے چل پائے گا لیکن سنیوں ایک دردمندانہ پیغام جڑا تساؤن اپنیاں صفحاں شامل کرنا ہے اسی سنی سیاسی طور تے بہت کمزور ہاں سانو سیاسی طور تے منظم ہونا چاہیے سانو سیاسی طور تے اپنے آپ مضبوط کرنا چاہیے اور قبلہ حضرت صاحب میاں صاحب بھی دن رات محنت کر رہے ہیں اسی بھاویں 4-5 دن واسطے باہر گئے سا لیکن پورے سفرے چوتھے بھی آندیاں جاندیاں بس یہی درد رہا ہے کہ یار انہوں کیویں کٹھیاں کریے کسی ایک پلیٹ فارم تے آ جان کسی ایک جگہ تے علماء و مشائخ آ جان سنیوں تسی مخلص ہو جاؤ حضور دے غلام ہو جاؤ ووٹ دین لگے ہیں سوچنا ہے میری برادری دا ہے میرے کنبے دا ہے میرے قبیلے دا ہے کچھ بھی ہے لیکن سب تو پہلو یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی دا ہے میرے نبی دا ہے برادری کنبے قبیلے رشتہ داریاں سب مک جان گیاں نبی دا تعلق نہیں مکے گا سمجھ آ رہی ہے سنی مضبوط ہو جاؤ اپنے ایریے کوئی ضروری نہیں کہ مولوی ہی کھڑا کرنا ہے ہووے سنی پکا پیڈا سنی کینڈیڈیٹ کھڑا کرو پکا پیڈا سنی پھر ہوتے نال جان دل مال سب کچھ لا دیو کیوں اے دتا ہویا مال ضائع نہیں جائے گا نبی دی عزت واسطے حضور دی ناموس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان واسطے سنی ایک ہو جان سنی ایک مٹھ ہو جان رب کعبہ دی قسمیں پھر کوئی دور نہیں کہ اس ملک نبی دی عزت دا پرچم بلند ہوتا نظر آوے سمجھ آ گئی تو ساؤن نبی پاک دی عزت دی گل سمجھی سنی اور مسئلہ بھی سنیا مسائل سمجھے کہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا چور ہوئے او دی ایک کوئی صدا آئے او دا سر تن تو جد آئے جو غادی کیتا ہے او ہوئی رب دی رضا آئے نالے مصطفیٰ دی رضا آئے سمجھ آ گئی ہن جڑا آخری نعرہ فقیر دا نعرہ ہے آخری نعرہ تو ساں جان دیو اے محبت الیاس کلونی آلیاں دی پیارے توڑا نبی دے غلامہ دا پیار ہے نبی دے غلامہ دی محبت ہے فقیر نو سن کے محبت نال پیار نال بندے ہو اے توڑی مہربانی ہے میرے وچ کوئی کمال نہیں ہے اے کمال سارا آمینہ دے لال دی نگاہ کرم دائے ہے پتہ نہیں میں رہندہ کہ نہ رہندہ پر رب کریم نے اپنے محبوب دے صدقے
کرم فرمایا اے میرا نبی دا غلام گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے اپنے محبوب دی عزت دی گل کردا ہے محبوب دی شان دی گل کردا ہے اینو ہور موقع دیا میرے نبی دے غلاموں فقیر تے جدوں تک ساوچ سائے اے ہو جاندا رہے گا صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ لا صدا رب تیرا دوبارہ لا جتھے ہن دائے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے رسول اللہ کسے نو مانی دولت دے کسے نو ہے عبادت دے سانو ہے صرف تیرا سہارا رسول اللہ سانو ہے صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو کرم کی ایک نظر ہمیں پر خدا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا رسول اللہ
صدا صدا وسیدہ ربے تیرا دوبارہ اللہ کریم اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال سارے پیر بھائیاں نو بیلیاں نو حضور دے علماء نو اپنی بارگاہ چوں اجر عظیم عطا فرمائے علماء حق اہل سنت و جماعت دی خیر فرمائے مشائخ حق اہل سنت و جماعت دی خیر فرمائے اللہ سارے انو آپس اتفاق و اتحاد دی دولت نال مالا مال فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم